बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई शुरू हुई है जो ये इमरान खान के ख़िलाफ़ करना चाहते थे। और मैंने आपको बताया था और ये ख़बर मैंने आपको दी थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हुआ है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़। और मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्शन कमीशन को बहुत शौक़ चढ़ा है इमरान खान को नाअहल करने का, तो वो फिर इमरान खान को सिर्फ नाअहल नहीं करेगा, वो फिर आसिफ जरदारी को भी नाअहल करेगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है उस पर समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन ने इजहार बरहमी की है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ जरदारी माफिया के हवाले से। सिंध पुलिस का एक वाकया सामने आता है। सिंध पुलिस ने एक ही घर के 19 मेंबरान को मंशियात केस में गिरफ्तार कर लिया और सबके हर जो मुलजिम है उसके ऊपर 1 किलो इन्होंने 1 किलोग्राम जो हीरोइन है वो डाल के 19 मेंबरान को गिरफ्तार किया। उसमें कई छोटे बच्चे, 11 मुलजमान है और 11 मुलजमान के साथ बाकी 8-9 बच्चे 8-9 लोग हैं, उसमें कुछ खवातीन हैं और कुछ बच्चे हैं, उनको भी साथ जेल में बंद कर दिया। ये मामला आ गया सिंध हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस जुल्फकार संगी साहब, उनकी अदालत में ये केस लग गया। और आपको याद होगा एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अदालत ने एसपी आया था और एसपी को ये कहा था कि आप किसकी गुलामी कर रहे हैं, क्या आप कानून के गुलाम हैं या वडेरों के गुलाम हैं, ये आज हैं कल नहीं होंगे। और आप कैसे ये कर सकते हैं कि किसी की ख्वाहिश पर आप एक ही खानदान के 19 अफराद को पकड़ के गिरफ्तार कर लें, छोटे बच्चे और औरतों को, और आप कहें जी कि आप तो कानून की बालादस्ती के लिए और मंशियात का फरोशी के खात्मे के लिए है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर मेंबर के पास 1 किलो था, हर मेंबर के पास 1 किलोग्राम मंशियात थी और आपने सब में ऐसे ही डिवाइड किए, ये साइंस क्या है? और एक ही घर के 19 मेंबरान को आपने गिरफ्तार कर दिया। बहरहाल जब रिपोर्ट सामने आई तो अदालत को बताया गया जी कि इसमें कई लोगों को जेल में रखा गया और बच्चों को भी जेल में रखा गया है। आज एसएसपी ने अदालत को कहा कि 2 बच्चों को आज अदालत 2 बच्चों को जेल से रिकवर करके भिजवा दिया है उनके फैमिली मेंबर्स के पास। और अदालत ने कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक तो ओहदों से हटा दिया अदालत ने सिंध पुलिस के अफसरान को, उसमें 2 एसएचओ हैं, एक सब इंस्पेक्टर लियाकत अब्बास है और एक अब्दुल मोमिन है। 2 एसएचओस को और एक और अफसर को अदालत ने ओहदे से हटाते हुए, सरकारी ओहदे से हटाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने एसएसपी को कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और जल्द अज जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको सजा दें जिन लोगों ने। और क्यों सजा दी जाए, इनके खिलाफ एलिगेशन क्या है? अदालत की तरफ से ये कहा गया कि इनके खिलाफ एलिगेशन ये है कि इन्होंने खवातीन को और बच्चों को बगैर किसी सबूत के इन्होंने जेल में रखा और जो ड्रग चार्जेस में इनको जेल में रखा गया, जो इंतहाई गलत बात है। और अदालत ने कहा कि इनको विदाउट केस द चिल्ड्रन एंड वीमेन वर सेंट टू जेल विदाउट केस। जो सिंध हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा कि खातून को और बच्चों को इस वजह से जेल भेजा गया कि वो फैमिली मेंबर्स हैं और बगैर उनके खिलाफ केस ही दर्ज नहीं है। केस सिर्फ 11 अफराद के खिलाफ दर्ज है और अदालत ने कहा कि उनको 11 दिनों तक जेल में गैर कानूनी तौर पर रखा गया बगैर किसी केस के, बगैर किसी कार्रवाई के। उसका हिसाब कौन देगा? और अदालत ने कहा ये एसएचओ देंगे। और अदालत ने 2 एसएचओ को और एक पुलिस अफसर को गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया, उनको ओहदे से भी हटा दिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करके। और अदालत ने कहा कि इसकी रिपोर्ट भी हाई कोर्ट को, सिंध हाई कोर्ट को पेश की जाए कि इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और उनको क्या सजा हुई है। ये इनका असल चेहरा है और किस तरीके से पुलिस अपनी मर्जी करती है और पुलिस कानून की धज्जियां उड़ाती है। जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो अपने आप को ये समझता है कि हमें छोटी अदालत ना समझा जाए, हमें बड़ी अदालत समझा जाए। और वो आज भी, हालांकि अदालतें कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें छोटी अदालत नहीं बड़ी अदालत समझा जाए। तभी तो वो हाई कोर्ट के जज के बराबर तौहीन कमीशन की कार्रवाइयाँ शुरू कर रहे हैं। ये वो तौहीन कमीशन का केस है जो इमरान खान के खिलाफ था, असद उमर के खिलाफ था और साथ ये केस दर्ज किया गया था जो फवाद चौधरी के खिलाफ। और मैंने आपको बताया था फवाद चौधरी और इमरान खान की पिटीशन थी जिसके ऊपर अदालत में समाअत हुई थी और 3 रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का, जिसने 19 अक्टूबर तक जवाब तलब किया हुआ है इलेक्शन कमीशन से। और उसमें सवाल ये था कि क्या सेक्शन 10 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई
کا جو سیکشن ہے کیا وہ آئین سے متصادم نہیں ہے، اور کیا جو عدالت ہے وہ جو یہ عدالت ہے الیکشن کمیشن ہے کیا وہ عدالت ہے یا نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ 13 اکتوبر کو جو سپریم کورٹ میں فیصل واوڈا کیس ہے اس میں بھی ہو جائے گا، اور لاہور ہائی کورٹ کا بھی 3 رکنی بینچ اسی بنیاد پر انہوں نے اور ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو حکم امتناعی عمران خان کو دیا گیا ہے، جو شو کاز نوٹس توہین کمیشن کے شو کاز نوٹس ہوتا ہے کہ آئیں اور خود پیش ہوں، شو کاز نوٹس سسپینڈ ہو گیا، لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ شو کاز نوٹس سسپینڈ کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن کا وکیل جا کے کہتا ہے کہ برائے مہربانی وہ حکم امتناعی کی جو ہے وہ توسیع نہ کی جائے، اس کو خارج کیا جائے، اور عدالت اس بات کو رد کر دیتی ہے، عدالت اس بات کو مسترد کر دیتی ہے اور الیکشن کمیشن سے جواب مانگ لیتی ہے۔ وہ الیکشن کمیشن آج یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ آئین اور قانون کے مطابق جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ آج جب سماعت ہوئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو توہین آمیز بیانات میں چیف الیکشن کمشنر کی صدارت اجلاس ہوئی، اور اس میں جو بلوچستان کے ممبر تھے وہ بھی موجود تھے اور سندھ کے ممبر بھی موجود تھے۔ معمر وکیل نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر طے ہوا تھا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے تک سماعت نہیں ہوگی کیونکہ ہائی کورٹ نے شو کاز نوٹس معطل کر دیے ہیں۔ اس موقع پر اسد عمر کی جانب سے انور منصور کا وکالت نامہ بھی عدالت میں جمع کروایا گیا۔ ممبر الیکشن کمیشن بلوچستان نے کہا کہ انور منصور کو کہ اسد عمر کو آج ذاتی حیثیت میں بلایا تھا، کوئی حکم امتناع بھی نہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن کے پی کے نے کہا کہ استثناء کی درخواست بھی نہیں دی گئی، التوا کی درخواست الگ چیز ہے۔ ممبر سندھ نثار دورانی نے کہا کیوں نہ اسد عمر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ اسد عمر نے لیا ہوا ہے یہ جو بینیفٹ ہے کہ جو سندھ ہائی کورٹ سے، اور سندھ ہائی کورٹ نے کہا اسد عمر کو کہ وہ الیکشن کمیشن آپ کے خلاف فائنل کاروائی نہیں کرے گا، حتمی کاروائی سے روکا ہوا ہے، جبکہ فواد چودھری نے اور ان کے ساتھ عمران خان نے جو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں درخواست دی تھی اس میں یہ حکم جاری ہوا تھا کہ شو کاز نوٹس معطل ہوئے تھے، اسد عمر کی حد تک معطل نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسد عمر کیوں نہیں آج پیش ہوا، اور آگے آپ دیکھیں کہ جو ممبر خیبر پختونخوا ہے وہ بھی کیسے بیہیو کر رہا ہے، ممبر بلوچستان بھی، ممبر سندھ بھی، ممبر پنجاب بھی، سارا کچھ تو ایک ہی گھر کا ہے۔ پنجاب کے ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسد عمر کی حد تک تو کوئی حکم امتناع نہیں ہے، جبکہ ممبر بلوچستان نے کہا کہ اسد عمر کے خلاف صرف حتمی فیصلے سے روکا گیا ہے۔ آپ لوگ الیکشن کمیشن کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، کمیشن کو کچھ سمجھتے ہوتے تو اسد عمر پیش ہوتے، کمیشن کو تو آپ سپریم کورٹ سے بھی بڑا کوئی عدالت سمجھیں، آپ کمیشن کو اتنا کیوں لائٹ لیتے ہو۔ اپنے ریمارکس میں ممبر کے پی کے نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اسد عمر کو یہاں آتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے، عدالتوں میں پیش ہوتے ہوئے تو فخر محسوس کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کہتی ہیں الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم عدالت ہیں، کہتے ہیں آپ کو عدالت میں پیش ہوتے ہوئے کیوں شرم آتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا مذاق آپ اڑا رہے ہیں۔ کمیشن کے ریمارکس پر پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے احترام میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جس پر ممبر کے پی نے کہا کہ لگتا ہے سیاسی قیادت کو کمیشن کے احترام سے استثناء حاصل ہے اور عدالت میں ان کو ساری کی ساری جو استثناء ہے وہ ملی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ممبر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وکلا الیکشن کمیشن میں پیش ہو کر کوئی احسان نہیں کرتے، آج کوئی لاہور میں ہے کل کوئی دبئی میں ہوگا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ تاخیری حربے جو استعمال کیے جا رہے ہیں ہمیں سارا پتہ ہے اور ہمیں اندازہ ہے۔ انور منصور نے کراچی سے آنا ہوتا ہے، وہ انور منصور پیش ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے اسد عمر کی حد تک کیس کی سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی اور یہ کہا کہ کیوں نہ اسد عمر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں، لیکن بہرحال 26 اکتوبر تک ٹائم مل گیا اسد عمر کو۔ فواد چودھری اور عمران خان کی حد تک لاہور ہائی کورٹ نے ان کو روک دیا اور اسد عمر کی حد تک صرف حتمی کارروائی سے روکا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ نے، اس وجہ سے اسد عمر کو 26 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اسد عمر بھی راولپنڈی بینچ میں درخواست دائر کرنی چاہیے ان کو، اور ان کو بھی یہ شو کاز نوٹس جو سسپینڈ کروا دینا چاہیے تاکہ یہ جو 5 رکنی بینچ ہے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 صوبوں کے جو ممبران ہیں یہ بھی خاموش ہو جائیں اور ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بڑی عدالت ہے اور کتنا آئین اور قانون کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ بہرحال اب ہم آ جاتے ہیں آصف زرداری کے خلاف جو کارروائی ہے۔ آصف زرداری کے خلاف جو اس پر ایک بڑی اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ زلفی بخاری جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی جانب سے آصف زرداری کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ اس ریفرنس میں ملٹیپل چیزیں ہیں۔ آصف زرداری کے خلاف بیسیکلی ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی کرنے میں ملوث ہے اور اس میں جو ان کے خلاف
آصف زرداری کے خلاف توشہ خانہ بھی ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اب ایک بات آپ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارا جب انہوں نے عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یوسف رضا گیلانی کی حد تک پاکستان تحریک انصاف نے کیس دائر کر دیا، اور وہ کیس دائر ہونے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آصف زرداری کے خلاف بھی کیس دائر ہونے جا رہا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جو ممبر ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا یا سینٹ کا تو وہاں چیئرمین سینٹ کو دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ممبر ہو نیشنل اسمبلی کا تو اسپیکر کو دیا جاتا ہے، وہ آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ وہ فارورڈ نہیں کریں گے تو آپ ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لے لیتے ہیں کہ ان کا کام تھا وہ فارورڈ کریں الیکشن کمیشن کو۔ اب زلفی بخاری نے یہ درخواست دائر کی ہے قانون سے مسلسل انحراف پر، باضابطہ یہ ریفرنس عدالت جو الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن کو بھجوانے کے لیے اسپیکر کو زلفی بخاری نے تیار کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ٹیم ہے انہوں نے زلفی بخاری کی معاونت کی ہے۔ زلفی بخاری نے آج 1 بجے یہ جو ڈاکٹر افتخار درانی کے ہمراہ یہ ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ ریفرنس میں آصف زرداری کی جانب سے قانون کی جو طویل خلاف ورزی اور انحراف ہے اس کے شواہد بھی موجود ہیں، توشہ خانہ کے شواہد بھی موجود ہیں، اور آصف زرداری کے توشہ خانہ اور قانون کی خلاف ورزی کے شواہد ریفرنس کے ساتھ لف ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آصف زرداری کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس کو نااہل کیا جائے، کیونکہ آصف زرداری نے نہ صرف قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس کے خلاف جتنے ریفرنس جو کرپشن کے اور جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز کے وہ، اور توشہ خانہ ریفرنس جو ہے، اب آصف زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کی حد تک نیب کا توشہ خانہ ریفرنس عدالت میں پینڈنگ ہے۔ اور اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس دن یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے کہا الیکشن کمیشن نے محفوظ کیا ہوا فیصلہ پوسٹ پون کر دیا، اور اسٹیٹ بینک کو کہا کہ جی ہمیں ریکارڈ دیا جائے، جبکہ فیصلہ محفوظ ہو جائے تو پھر ریکارڈ نہیں مانگا جاتا۔ اب جو ان کو پتا تھا کہ اگر عمران خان کو نائل کریں گے تو رول آف کنسسٹنسی کے تحت آپ کو یوسف رضا گیلانی کو بھی نائل کرنا پڑے گا، آپ کو آصف زرداری کو بھی نائل کرنا پڑے گا، اور اگر کل دوبارہ کہیں ایم این اے بن گئے ہماری بدقسمتی سے نواز شریف تو وہ بھی پھر اسی رول کے تحت نائل ہوں گے۔ اس وجہ سے وہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے جو فیصلہ پہلے ہفتے میں سنانا تھا انہوں نے اس پر ریکارڈ طلب کر لیا، جو ابھی تک ریکارڈ ان کو نہیں ملا، اور یہ معاملہ پھر لنگر آن ہو گیا۔ اب آصف زرداری کے خلاف، وہ بچے ہوئے تھے، آصف زرداری کے خلاف آج ریفرنس دائر ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ دیکھتے ہیں کیا پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔